سعد إلى منتهى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، یعنی آدھا ایمان تو یہ ہے کہ آپ اپنی روح کو پاک رکھیں، اور باقی کا آدھا ایمان یہ ہے کہ آپ اپنے جسم کو پاک رکھیں. روح کو پاک رکھنے کے لیے ظاہر ہے آپ کو شرک سے، کفر سے اور ایسی تمام غلاظتوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہوتا ہے، اپنے اخلاق کو سنوارنا ہوتا ہے. جبکہ جسم کی پاکیزگی سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے جسم کو، اپنے لباس کو اچھی طرح سے صاف اور ستھرا رکھیں، اور نہ صرف یہ کہ وہ پاک ہو بلکہ صاف ستھرا ہو اور دیکھنے میں بھی اچھا لگ رہا ہو. اسی لیے وضو میں جب ہم جو بھی کام کرتے ہیں، یعنی چہرہ دھوتے ہیں یا ہاتھ دھوتے ہیں، تو اس کو 3 بار دھوتے ہیں. اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے پہلی دفعہ دھونے سے ہم ظاہری صفائی حاصل کرتے ہیں، دوسری دفعہ دھونے سے ہم پاکیزگی حاصل کرتے ہیں، اور تیسری دفعہ دھونے سے ہم طہارت حاصل کرتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پاک اور صاف رہنے والے، یعنی پاکیزگی اور طہارت کا خیال کرنے والے اللہ کے محبوب ہوتے ہیں. اور پھر آپ نے اپنے عمل سے، اپنے رویے سے ان چیزوں کا ثبوت دیا. اور پھر وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، ان کو آپ باقاعدہ تاکید کیا کرتے تھے. جیسے کہ آپ فرمایا کرتے کہ جب تم وضو کرتے ہو تو مسواک بھی کر لیا کرو. اس کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ کسی سے گفتگو کریں تو آپ کے منہ سے کسی قسم کی کوئی بو دوسرے کو محسوس نہ ہو. پھر اسی طرح آپ فرمایا کرتے کہ لباس اپنا بہت صاف ستھرا اور پاکیزہ رکھا کرو، اپنے بالوں کو سنوارا کرو. اگر بال بڑے ہو جائیں یا تمہارے ناخن بڑے ہو جائیں تو ان کو تراش لیا کرو. پھر آپ فرمایا کرتے کہ خوشبو کا استعمال کیا کرو. تو یہ تمام وہ معمولات تھے جن کا آپ بے حد خیال رکھتے اور اپنے ساتھیوں کو اس کی تاکید فرمایا کرتے. اور اس کا مقصد یہی تھا کہ ہمیں اللہ رب العزت کے حضور پیش ہونا ہو، یا ہمیں اپنے کسی بھی پیارے سے ملنے کے لیے جانا ہو، تو ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم صاف ستھرے ہوں، ہم اچھے نظر آ رہے ہوں، اور سامنے والوں کو جب ہم گفتگو کر رہے ہوں تو کسی قسم کی کوئی بری اسمیل محسوس نہ ہو رہی ہو. ایک مرتبہ ایک صاحب مسجد میں داخل ہوئے تو ان کا لباس بہت زیادہ صاف نہیں تھا، بال بھی بہت بڑے تھے، اور یہاں تک کہ ان کے بالوں میں کنگھی بھی نہیں ہوئی بھی تھی، داڑھی کے بال بھی بہت بے ترتیب تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ایسے چیزیں نہیں ہیں کہ تم بہتر طریقے سے اپنے لباس کو اچھے طریقے سے پہن سکو، یا تمہارے پاس کیا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نہیں ہیں کہ تم ان کو اچھے طریقے سے لے کر چل سکو زندگی میں؟ تو اس نے کہا نہیں، میں مالی طور پر تو اچھا ہوں، یعنی کہ میں مضبوط ہوں، میرے پاس نعمتوں کی کوئی کمی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ان نعمتوں کا اظہار ہونا چاہیے، تم واپس جاؤ اور بہتر لباس پہن کر اور اپنے بال تراش کراؤ. وہ شخص واپس گیا، اس نے اپنے بال، سر کے بھی، داڑھی کی بھی تراشے، اس نے اچھا لباس پہنا اور خوشبو لگائی. تو پھر جب وہ واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا اور کہا یہی طریقہ ہے مسجد میں آنے کا، کیونکہ تم اللہ کے حضور پیش ہوتے ہو، اور دیگر لوگوں سے ملنے کا بھی، تاکہ لوگ بھی تم کو دیکھیں تو خوش ہوں. يبلغ سعد إلى منتهى.